سنت کے فضائل وغیرہ چل رہے تھے، آگے ہیں حدیث سے وعن عبد اللہ بن شقیق قول، عبداللہ بن شقیق صاحب کہتے ہیں سألت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے حضرت عائشہ سے بسی پوچھا عن صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن تطوعہ، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نفل کی جو نماز ہے نا اس کے متعلق پوچھا، فقالت کہنے لگی کان یصلی فی بیتی قبل الظہر اربعا، میرے حجرے میں گھر میں ظہر سے پہلے 4 سنتیں پڑھتے تھے، ثم یخرج فیصلی بالناس، پھر لوگ کو نماز پڑھتے، ثم یدخل فیصلی رکعتین، پھر نماز کے بعد آتے 2 رکعت پڑھتے تھے، وکان یصلی بالناس المغرب، مغرب کی نماز لوگ کو پڑھاتے تھے نا، ثم یدخل، پھر اندر حجرے میں آتے فیصلی رکعتین، 2 رکعت سنت پڑھتے تھے، ثم یصلی بالناس العشاء، پھر جب عشاء کی نماز پڑھتے تھے ویدخلوا بیتی فیصلی رکعتین، اس کے بعد بھی 2 رکعت پڑھتے تھے نا، سنت ہے، عشاء کے بعد بھی 2 رکعت ہے اور مغرب کے بعد بھی کیا ہے 2 رکعت ہے۔ آگے حضرت عائشہ سے وہ فرماتی ہیں وکان یصلی بالناس المغرب ثم يدخل فيصلي ركعتين ثم يصلي بالناس العشاء ويدخل بيتي فيصلي ركعتين وكان يصلي من الليل، اور رات کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نفل وغیرہ پڑھتے تھے 10 رکعات 9 رکعت فیہن الوتر، اس میں وتر بھی ہوتی، 9 رکعت کیا مطلب ہے 6 رکعت اس میں نفل کی ہوتی اور 3 رکعت وتر کی ملا کے تو 9 رکعت بن جاتی ہے۔ وکان یصلی لیلا طویلا قائما ولیلا طویلا قاعدا، کبھی کبھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام رات کو جب تہجد وغیرہ نفل پڑھتے تھے نا تو کبھی کبھی بہت لمبی نماز پڑھتے، اس میں کبھی بیٹھ کر پڑھتے تھے، یعنی کبھی کیا کرتے تھے کھڑے ہو کر پڑھتے تھے، کیونکہ نفل کی نماز میں کیا ہے اختیار ہے کہ بیٹھ کر پڑھے یا کھڑے ہو کر پڑھے۔ وکان اذا قرأ وهو قائم، جب وہ قرات جو ہے نا کھڑے ہونے کی حالت میں کرتے تو رکع و سجد وهو قائم، تو رکوع سجدہ بھی قیام کی حالت میں کرتے تھے۔ وکان اذا قرأ قاعدا، لیکن اگر بیٹھ کر قرات کرتے نا جیسے نفلوں کے لیے کوئی بیٹھتے تو رکع و سجد وهو قاعد، تو رکوع سجدے کے لیے پھر اٹھتے نہیں اٹھتے تھے بلکہ بیٹھ کر کرتے تھے۔ وکان اذا طلع الفجر، اور جب صبح صادق ہوتی تو صلی رکعتین 2 رکعت سنت پڑھتے، رواہ مسلم وزاد ابو داود ثم یخرج فیصلی بالناس صلاة الفجر۔ آگے ہے وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت لم يكن النبي صلی اللہ علیہ وسلم على شيء من النوافل اشد تعاہدا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتوں میں سے کسی بھی نماز کی اتنی اہمیت اور خیال رعایت نہیں کرتے تھے جتنی کہ صبح کی 2 سنتیں ہیں نا اس کا بہت اہتمام فرماتے تھے۔ اشد تعاہد، اشد تعاہد کا کیا معنی؟ سخت پابندی، سخت مداومت و محافظت فرماتے تھے، منہ علی رکعت الفجر، صبح کی سنتوں پر، متفق علیہ۔ وعنہا قالت قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکعتا الفجر، فجر کی جو 2 سنتیں ہیں نا خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا کی ساری چیز سے کیا ہے بہتر ہے، رواہ مسلم۔ وعن عبد الله بن مغفل رضی اللہ عنہ قول قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلو قبل صلاة المغرب رکعتین، مغرب کی نماز سے پہلے 2 رکعتیں پڑھو، صلو قبل صلاة المغرب رکعتین، قال فی ثالث مرتبہ میں فرمایا کہ لمن شاء، جو چاہے پڑھے، کراہیت ان یتخذها الناس سنہ، یہ مشیت اور اختیار کی بات کیوں کی؟ اس اندیشے سے کہ لوگ اسے سنت نہ بنائے، سنت نہ سمجھے، متفق علیہ۔ یعنی یہ جو مغرب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھنا ہے نا صحابہ حضرات میں سے بعض سے ثابت ہے، لیکن بعد میں کیا ہوا یہ طریقہ ختم ہوا اور پھر اس کا ادا کرنا وغیرہ لوگوں نے کیا کر دیا، چھوڑ دیا۔ وعن عبداللہ، آگے روایت ہے وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ابو ہریرہ سے کہتے من کان منکم مسلم بعد الجمعہ، اگر تم اس کے جمعے کے بعد سنتیں پڑھنا چاہیے فلیصلی اربعا، تو 4 رکعت پڑھے. رواہ مسلم. فی اخری له دوسری روایت میں یہ ہے قال اذا صلى احدكم الجمعہ، جب جمعے کی نماز سے فارغ ہو جائے کوئی فلیصلی بعدها اربعا، اس کے بعد کیا کرے 4 رکعت سنت پڑھے. ہمارے حضرات کے نزدیک جو طرفین ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ جمعے کے بعد سنت موقع 4 رکعت ہے، لیکن امام یوسف صاحب کی جو قول ہے نا کہ 6 رکعت، اسی پر علماء حضرت حنفیہ کا فتویٰ ہے. شافعی وغیرہ حنابلہ کے نزدیک 2 رکعتیں ہیں، اور طرفین حضرات اس ابو ہریرہ کی حدیث سے استدلال کرتے ہیں نا کہ ابو ہریرہ کی حدیث میں 4 رکعت یہی ہیں. ہم کہتے ہیں کہ بعض اوقات کبھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مشغولیت زیادہ ہوتی تھی نا تو 2 رکعت پر اکتفا کرتے، اور کبھی کیا کرتے تھے. ادھر ہماری حدیث جو ہے نا قولی ہے، یہ فعلی حدیث سے کیا ہے راجح ہے، اور امام یوسف صاحب نے جن دلائل سے استدلال کیا ہے نا اس میں قولی فعلی دونوں قسم کی حدیث ہے. اور اس طرح سے علی صاحب کا بھی قول ہے کہ جمعے کے بعد جو چاہے تو 6 رکعت پڑھے، 6 رکعت پڑھا کرے. اس طرح ابو موسیٰ صاحب کی روایت اس میں بھی 6 رکعت کی بات آئی ہے. اس طرح ابن عمر صاحب کے متعلق بھی آیا ہے کہ اس نے 2 رکعت ہی پڑھی اور پھر 4 رکعت ہی پڑھی تھی جمعے کے بعد. تو 4 رکعت مقدم کرے اور 2 رکعت اس کے بعد پڑھے. حنفیہ حضرت کا کیا ہی یہی طریقہ ہے سنت پڑھنے کا جمعے کے بعد. الفصل الثانی عن ام حبیبۃ رضی اللہ تعالی عنہ قالت، ام حبیبہ سے روایت کرتی ہے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من حافظ على 4 رکعات قبل الظہر و4 بعدها، جو زہر سے پہلے 4 رکعت اور زہر کے بعد 4 رکعت سنت نفل پر کیا کرے پابندی کرے، حرمہ اللہ علی النار، اللہ سے جہنم پر حرام کرے گا مطلقاً یا محبداً. رواہ احمد والترمذی وابو داؤد والنسائی وابن ماجہ. تو یہاں پر ظہر سے پہلے 4 رکعت کے متعلق بات آئی نا. امام صاحب ہمارے حضرت کی نزدیک بس ظہر سے پہلے 4 رکعتیں، شافعی وغیرہ کی نزدیک 2 رکعتیں ہیں، اور یہ جو جمہور حضرات ہیں نا یہ بس اسی ام حبیبہ حدیث کے، ام حبیبہ کی جو حدیث ہے نا حدیث بابی سے استدلال کرتے ہیں. اس طرح عائشہ صاحبہ کی بھی روایت ہے اس میں 4 رکعت کی بات آئی ہے. اور بعض حضرات یہ کرتے ہیں نا کہ جو 4 رکعت لیتے ہیں نا وہ کہتے ہیں زوال کے بعد والی جو 4 رکعت نفل ہے وہ ہے، لیکن صحیح بات یہ نہیں. یہ ظہر سے پہلے سنتوں کی 4 رکعت ہے، اس زوال کے بعد ڈائریکٹ جو کیا کرنا 4 رکعتیں پڑھنا وہ الگ بات ہے، وہ الگ نوافل ہے. وعن ابی ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ قال قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 قبل الظہر، ظہر سے پہلے جو 4 رکعت سنتیں ہیں لیس فیہن تسلیم، اس میں بیچ میں سلام نہیں ہے، 2 نہ پڑھے بلکہ 4 رکعتیں یکجا پڑھے. تفتح لہن باب السماء، جو پڑھے گا نا یہ 4 رکعتیں تو یہ 4 رکعتیں جو ہے نا جلد قبول ہو جائے گی، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جاتے. دروازے کھولنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی قبول ہو جاتی ہے. رواہ ابو داؤد وابن ماجہ. اس سے سنت بھی مراد لے سکتے، وہ 4 رکعت نوافل بھی مراد لے سکتے ظہر سے پہلے. وعن عبد الله بن السائب قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يصلي 4 بعد ان تزول الشمس قبل الظهر، زوال شمس کے بعد پیغمبر علیہ السلام ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھتے تھے. وقال، اور پھر فرماتے تھے کہ انها ساعة تفتح فيها ابواب السماء، کہ ایک ایسی گھڑی ہے نا کہ اس میں آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں. فاحب ان يسعد لي فيها عمل صالح، تو میں چاہتا ہوں کہ اس وقت میرے لیے نیک عمل اوپر چڑھے یعنی قبول ہو جائے. رواہ الترمذی. وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام کے ارشاد ہے کہ رحم اللہ عمران، اللہ شخص پر رحم فرمائے، صلی قبل العصر 4، جو عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت نفل پڑھے. یہ 4 رکعت نفل پڑھنا جو ہے نا یک جبی پڑھ سکتے ہیں 2 رکعت پڑھ کے، اور بہتر. رواہ احمد والترمذی وابو داؤد. وعن علی رضی اللہ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصلي قبل العصر 4 رکعات، آپ علیہ السلام بھی کیا کرتے تھے 4 رکعت نفل پڑھتے تھے عصر سے پہلے. يفصل بينهن بالتسلیم على الملائکة المقربین ومن تبعهم من المسلمین والمؤمنین، اور بیچ میں کیا کرتے تھے سلام سے فصل کرتے تھے.
تو یہاں پر یہ جو کیا ہے کہ یفصل بینہن بالتسلیم ہے، یہ بھی آپ مراد لے سکتے کہ 2 رکعت پر سلام پھر دیتے پھر 2 رکعت الگ پڑھ دیتے، اور بالتسلیم سے یہ معنی بھی مراد لے سکتے نا کہ السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تی والا معنی بھی آپ مراد لے سکتے نا کہ عبد الرسول وغیرہ کے کلمات پڑھتے تھے۔ رواہ الترمذی وعنہ قول کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی قبل العصر رکعتین، کہ آپ علیہ السلام عصر سے پہلے 2 رکعت بھی پڑھتے تھے، تو 2 رکعت پڑھنا بھی ثابت ہے، 4 رکعت بھی پڑھ سکتا ہے، تو اس میں کیا ہے اختیار ہے، کبھی کیا کرے 2 رکعت پڑھے کبھی 4 رکعت پڑھے، تو دونوں طرح کی روایت پر کیا ہو جائے گا، عمل ہو جائے گا۔ رواہ ابو داود وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ سے فرماتے کہ آپ علیہ السلام کے ارشاد ہے، من صلی بعد المغرب 6 رکعات لم يتکلم فیما بینہن بسوء، کہ جو آدمی مغرب کے بعد 6 رکعت پڑھے اور ان رکعتوں کی بیچ کوئی بری بات نہ کہے، معنی ایسی بات نہ کہے جو کیا ہو فضول قسم کی ہو، جس کا کوئی مطلب نہ بنتا ہو، نہ 2 رکعت پڑھے پھر 2 رکعت پڑھے پھر 2 رکعت پڑھے، ان کے بیچ میں کوئی ایسی بات نہ کرے بلکہ ذکر فکر وغیرہ کرے۔ عدلنا له بعبادت 12 سنہ، تو یہ 6 رکعت اس کے لیے 12 سال کی نفلی عبادت کے برابر ہو جائے گی۔ رواہ الترمذی وقال هذا حدیث غریب لا نعرف الا من حدیث عمر بن ابی خطعم وسمعت محمد بن اسماعیل یقول، امام بخاری سے میں نے سنا ہے کہ ہوا منکر الحدیث، کہ یہ جو راوی ہے نا عمر بن ابی خطعم، یہ کیا ہے منکر الحدیث، وضعفہ جدا، اور اس کو کمزور جانا ہے۔ اب یہاں پر یہ جو رکعت کی بات ہے نا کہ کیا کرے مغرب کے بعد 6 رکعتیں پڑھے، تو 6 رکعت میں بعض لوگ یہ کرتے ہیں نا کہ جو 2 رکعت سنت ہے نا مغرب کی وہ بھی ملا دیتے، تو 4 کے ساتھ ملا کر 6 بن جاتی ہیں، لیکن کیا کرے مستقلاً پڑھے، 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد مزید 6 رکعتیں پڑھے، اور ان کے لیے نفل کی نیت کرے، بس اس طرح کا ہے کہ میں 2 رکعت نفل پڑھتا ہوں اللہ اکبر۔ اوابین وغیرہ کی کیا کرتے ہیں لوگ نیت کرتے، اوابین کی نماز ہی نہیں ہے، اوابین کی نماز تو وہ ہے نا جو چاش کے وقت پڑھی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں اوابین، اور اس کے لیے بھی اگر اوابین کا لفظ کہہ دے عام لغوی معنی کے اعتبار سے تو کوئی مسئلہ نہیں، کہ اواب کا معنی ہے وہ شخص جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو، تو اوابین کا کیا معنی کہ اس میں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہوں، ورنہ مطلق نفل کی نیت کرے کہ بس 2 رکعت نفل پڑھتا ہوں اللہ اکبر۔ وعن عائشة رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی بعد المغرب 20 رکعتا، جو مغرب کے بعد 20 رکعت پڑھے نفل، بن اللہ له بیتا فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ رواہ الترمذی وعنہا قالت، عائشہ صاحبہ سے روایت فرماتی ہے، ما صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العشاء قط، کہ جب بھی آپ علیہ السلام عشاء کی نماز پڑھتے نا تو فدخل علی، میرے پاس آتے، الا صلی 4 رکعات او 6 رکعات، تو اس کے بعد 4 یا 6 رکعت پڑھتے تھے، یعنی عشاء کی جو سنت ہے نا اس کے علاوہ یا اس کے ساتھ ملا کر 6 رکعت پڑھتے تھے۔ رواہ ابو داود۔ یہ کیا کرتے ہیں طریقے بتا رہے سنت کے، ورنہ اس میں کوئی کیا نہیں ہے حد نہیں ہے کہ کتنے رکعت پڑھ لی، یہ جو طرق آئے ہیں نا حدیث میں کسی بھی طریقے پر عمل کر سکتے، اس کے علاوہ اگر مزید نوافل کوئی پڑھنا چاہے نا ظہر کے بعد بھی پڑھ سکتے، 30 رکعت پڑھنا چاہے 40 پڑھنا چاہے اس کی مرضی ہے، عشاء کے بعد پڑھنا چاہے وتر سے پہلے بھی پڑھ سکتے، وتر کے بعد بھی جائز ہے لیکن وتر سے پہلے بہتر ہے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام کے ارشاد ہے کہ ادبار النجوم الرکعتان قبل الفجر، کہ جب ستارے پیٹھ پھیرے، ادبار کا معنی ہے یعنی ختم ہو جانا نا، ستاروں کا غائب ہو جانا، تو اس وقت 2 رکعت، کیا مطلب ہے اس وقت تو فجر ہو جاتی ہے نا، تو فجر کے وقت کیا کرے 2 رکعت سنت پڑھے۔ وادبار السجود، ادبار بھی پڑھ سکتے ہیں لفظ، وادبار السجود الرکعتان بعد المغرب، اور پھر کیا کرنا نماز کے بعد 2 رکعتیں مغرب کی، یعنی 2 رکعت سنت پڑے گا جب کیا ہو جائے ستاروں کا نکلنا شروع ہو جائے اور قریب ہو جائے۔ رواہ الترمذی۔ ادبار اور دبر کا معنی ہے جانا، ستاروں کا غائب ہو جانا، ستاروں کا کیا ہو جانا غائب ہو جانا۔ الفصل الثالث
عن عمر رضی اللہ عنہ قول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت عمر سے بھی روایت کرتے ہیں آپ علیہ السلام کو فرماتی سنا، فرما رہے تھے کہ اربع قبل الظہر بعد الزوال، زوال کے بعد ظہر سے پہلے 4 رکعت نفل پڑھنا، تحسب بمثلہن فی صلاۃ السحر، کہ یہ اتنی ثواب کی شمار ہوتی ہے نا، جسے کیا کرے آدمی تہجد کے وقت 4 رکعت پڑھے، یعنی اتنا ثواب ملے گا اس کے برابر ہے۔ تو تحسب معنی یعنی توازی کے معنی میں ہے، کہ برابر تعدل کے معنی میں ہے۔ وما من شيء الا وهو يسبح الله تلك الساعه، اور اس وقت ہر چیز جو ہے نا اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کرتی ہے۔ ثم قرأ، پھر یہ آیت پڑھ لینا کہ یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وهم داخرون، کہ اس وقت سائے جو ہے نا داہنی جانب مائل ہو جاتے ہیں، یتفیأ معنی یتمیل کے معنی میں ہے، دائیں بائیں سائے مائل ہو جاتے ہیں، کس وقت؟ زوال کے وقت۔ سجدا للہ، سائے بھی اللہ کے لیے سجدہ کرتے اور بھی چیزیں سجدہ کرتے ہیں، وہم داخرون، اللہ کے سامنے چھوٹے ہوتے ہیں، عاجز متواضع۔ رواہ الترمذی والبیہقی فی شعب الایمان۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت، عائشہ صاحبہ کی روایت فرماتی ہے، ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکعتین بعد العصر عندی قط، کہ آپ علیہ السلام نے عصر کے بعد 2 رکعتیں پڑھنا میرے ہاں جب بھی آتے نا تو نہیں چھوڑتے تھے۔ یہ آپ علیہ السلام کی خصوصیت ہے، کسی وجہ سے عبد القیس خواہ پدا آیا تھا نا، اس وقت آپ علیہ السلام کی ظہر کے بعد جو 2 رکعت نہ پڑتی نا، وہ کیا ہو گئی تو اس کا ٹائم نکل گیا تھا، پھر عصر کے بعد آپ علیہ السلام نے شروع فرمائی تھی۔ امت کے لیے یہ عمل نہیں ہے۔ وفی روایت البخاری قالت والذی ذهب به ما ترکہما، کہ اس ذات کی قسم جو آپ علیہ السلام کو وفات کر چکی ہے، کہ ما ترکہما حتی لقی اللہ، موت تک آپ علیہ السلام نے یہ رکعتیں نہیں چھوڑی تھی، پڑھتے تھے۔ وعن المختار ابن فلفل، یہ لفظ فلفل بھی آپ پڑھ سکتے، فلفل بھی پڑھ سکتے، فلفل، قال، یہ فرماتے ہیں کہ سألت انس بن مالک عن التطوع بعد العصر، عصر کے بعد 2 رکعات کے متعلق میں نے انس سے پوچھا، وقال، فرمائے کہ کان عمر یضرب الایدی علی صلاۃ بعد العصر، عصر کے بعد اگر کوئی نفل پڑھتا نا تو عمر سے اس کی وجہ سے ہاتھ پر کیا کرتے، کوڑی لگاتے، ڈنڈے وغیرہ لاٹھی مار دیتے کہ یہ نہ پڑھا کرے۔ پھر آگے فرماتے کہ کننا نصلی علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکعتین بعد غروب الشمس قبل صلاۃ المغرب، کہ آپ علیہ السلام کے زمانے میں ہم غروب شمس کے بعد یعنی مغرب کی نماز سے پہلے 2 رکعت پڑھتے تھے۔ فقلت له، پھر میں نے اس سے کہا کہ یار یہ جو آپ پڑھتے تھے نا، یہ تو اسی بھی معلوم ہو گئی یہ بات ہے، کہ یہ بتاؤ کیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلیہما، کہ آپ علیہ السلام بھی مغرب سے پہلے 2 رکعت پڑھتے تھے؟ قال، فرمایا کہ کان یرانا نصلیہما، کہ جب ہمیں پڑھتی ہوئے دیکھتے تھے نا تو فلم یامرنا ولم ینہانا، نہ تو روکتے تھے نہ امر دیتے تھے، معنی اختیاری بات تھی۔ رواہ مسلم، اور پھر بعد میں صحابہ نے اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ وعن انس قال کننا بالمدینہ، ہم مدینہ میں تھے نا اس وقت، فاذا اذن المؤذن لصلاۃ المغرب، جب مغرب کے لیے اذان مؤذن دیتے تھے نا تو ابتدروا السواریہ، تو صحابہ حضرات جلدی جلدی آگے بڑھ جاتے نا، ستون کے پیچھے، ستون کے جانب کیا کرتے، یہ 2 رکعت جو ہے نا مغرب سے پہلے یہ پڑھتے تھے، برکو رکعتین حتی ان الرجل الغریب، اگر کہیں سے مسافر آ جاتا نا تو لیدخل المسجد، جو مسجد اندر آتا، پیحسب یا پیحسب، اسے یہ گمان ہوتا کہ ان صلاۃ قد سلیت، گویا کہ نماز پڑھی گئی ہے، من کثرت ما یصلیہما، ان لوگوں کی زیادہ پڑھنے کی وجہ سے جو کیا کرتے تھے، یہ 2 رکعت مغرب سے پہلے پڑھتے تھے۔ رواہ مسلم، شروع زمانے میں صحابہ حضرت کیا کرتے، یہ 2 رکعت زیادہ پڑھتے تھے، کہیں اگر کوئی آ جاتا نا دور کا آدمی مسافر وغیرہ تو اسے یہ گمان ہو جاتا کہ شاید مغرب کی نماز ہو گئی ہے نا، اور یہ جو 2 رکعت پڑھی جا رہی یہ مغرب کی کیا ہے، 2 سنتیں ہیں، وہ تو مغرب کی 2 سنتیں نہیں ہوتی تھی نا، بلکہ مغرب سے پہلے کی 2 نفل ہوتی تھی۔ اور بعد میں صحابہ حضرات نے کیا کر دیا تھا، یہ عمل چھوڑ دیے تھے، اس لیے اگر کوئی کرنا چاہے نا تو اس پر نکیر کی ضرورت نہیں، اگر کوئی نہیں کرنا چاہے نہیں پڑھتا تو ترغیب اور تنکیر اس میں نہیں ہے۔ وعن مرثد ابن عبداللہ قولی، حضرت سے کہتے مرثد کہ اتیت عقبۃ الجہنی، میں عقبہ سے کے پاس ہے، فقلت، میں نے اسے کہا کہ الا اعجبک من ابی تمیم، کیا میں ابو تمیم کے متعلق آپ کو تعجب میں نہ ڈال دوں، یار کو رکعتین قبل صلاۃ المغرب، تمہاری کی نماز سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھتا ہے،
فقال عقبہ صاحب نے اسے جواب دیا کہ إن كنا نفعل على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بھی آپ السلام کے زمانے میں پڑھتے تھے۔ قلت، پھر میں نے کہا کہ جب آپ اس وقت پڑھتے تھے نا فما يمنعك الآن، اب کیوں نہیں پڑھتے آپ؟ قال، فرمائے کہ الشغل، اب تو کیا ہے دنیا کی مشاغل وغیرہ ہے اور بھی کام ہے، اس کی وجہ سے ہم نہیں پڑھ پاتے۔ رواہ البخاری۔ وعن كعب بن عجرة قال، یہ کعب سے کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتى مسجد بنی عبد الاشہل، مرتبہ بنو عبد الاشہل کی جو مسجد ہے نا، مسجد بن عبد الاشہل، وہاں پر آپ علیہ السلام تشریف لائے، فصلی فی المغرب، وہاں پر مغرب کی نماز پڑھائی۔ فلما قضوا صلاتهم، جب نماز پڑھ لینا، جب ان لوگوں نے بھی نماز پڑھ لی، فارغ ہو گئے، تو رآہم یسبحون بعدها، تو مغرب کی نماز کے بعد وہ کیا کرنے لگے؟ نفل پڑھنے لگے۔ فقال، تو صحابہ حضرت سے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ هذه صلاۃ البیوت، یہ جو 2 رکعت تم سنت پڑھتے ہو نا مغرب کی بعد، یہ تو گھروں کی نماز ہے۔ کیا مطلب ہے؟ گھروں میں پڑھو، مسجد میں پڑھنے کے بجائے کیا ہوگا؟ گھر میں برکت ہوگی، لیکن اگر گھر میں کیا ہو، شور وغیرہ ہو، ماحول صحیح نہ ہونا، تو پھر مسجد میں پڑھنا بہتر ہے۔ رواہ ابو داؤد وفی روایت ترمذی والنسائی قام ناس يتنفلون، کچھ لوگ کھڑے ہو گئے وہاں نفل پڑھنے کے لیے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بهذه الصلاة في البیوت، یہ نماز گھروں میں پڑھنا۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قول كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يطيل القراءة في الركعتين بعد المغرب، کیا آپ علیہ السلام مارے کے بعد جو 2 رکعتیں نہ پڑھتے تھے نا، تو اس میں طویل قرات کرتے تھے، حتی يتفرق اہل المسجد، اتنی طویل قرات کرتے نا کہ مسجد میں جو لوگ ہوتے تھے نفل وغیرہ سے سب فارغ ہو کے واپس چلے جاتے تھے، کیا ہوتی مسجد خالی ہو جاتی تھی۔ رواہ ابو داود۔ وعن مکحول یبلغ به، مکحول سے بھی اس حدیث کو مرفوع بنا رہے نا، کہ پہنچا رہے، مرفوع کے حکم میں ہے، کہہ رہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول، آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ من صلی بعد المغرب قبل ان یتکلم، کہ جو شخص 2 رکعت پڑھے گا، رکعتین قبل یتکلم، گفتگو سے پہلے، اور پھر روایت نکرت میں یہ ہے کہ 4 رکعات، 4 رکعت پڑھے، بات چیت وغیرہ نہ کرے، رفعت صلاته فی علیین، اس کی نماز علیین میں کیا کر دی جاتی ہے، اوپر پہنچائی جاتی ہے، معنی یہ ہے کہ قبول ہو جاتی ہے، مرسلہ نہیں مرسلی۔ وانو خدای پتہ نہ ہو، اس طرح حذیفہ سے بھی روایت ہے، وزادہ کہ حذیفہ سے ابنی الفاظ بھی ذکر کیے ہیں کہ بکان یقول عجل الرکعتین بعد المغرب، مغرب کی وجہ 2 رکعتیں جلد پڑھنا، فإنہما ترفعان یا ترفعان مع المکتوبہ، کہ فرض نماز کے ساتھ اوپر پہنچائی جاتی ہے، چڑھائی جاتی ہے۔ رواہما رزین وروى البیہقی الزیادۃ عنہ، یہ جو زیادتی ہے بیہقی سے نے نقل کی ہے، کس سے؟ حذیفہ سے، نحو بشعب الایمان، شعب الایمان میں بھی اسی زیادتی نقل کی ہے۔ وعن عمر بن عطاء قول، یہ حضرت سے کہتے عمر سے کہ ان نافع بن جبیر ارسل الى السائب، کہ نافع بن جبیر نے مجھے سائب صاحب کے پاس بھیجا کہ تم سائب کے پاس جاؤ، یسأل عن شیء، کہ اس سے کسی چیز کے متعلق پوچھ رہے تھے، رآہ منہ، جو سائب کرتی ہوئے کس نے دیکھا تھا؟ عمر صاحب نے دیکھا تھا، نہ نافع صاحب نے دیکھا تھا۔ نافع صاحب نے دیکھا تھا نا، تو نافع صاحب یہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ یار یہ جو صاحب یہ عمل کر رہے کس وجہ سے کر رہے، تو عمر کو کہا کہ تم جاؤ اس کے پاس، کہ یسألو عن شین راہ منہ معاویہ فی الصلاۃ، کہ معاویہ صاحب نے یہ چیز دیکھی تھی، فقول، تو صاحب صاحب نے کہا کہ نعم، بالکل یہ صحیح ہے، معاویہ صاحب کے ساتھ میں نے کچھ پڑھا تھا، وہی تھا کہ صلیت معہ الجمعۃ فی المقصورہ، کہ مسجد میں خاص جگہ بنائی تھی نا، وہاں پر میں نے حضرت معاویہ صاحب کے ساتھ نماز پڑھ لی۔ مقصورہ کیسے کہتے ہیں؟ محراب کے پاس جو خاص جگہ ہو نا، اس کو کہتے ہیں۔ فلما سلم الامام، جب امام سلام پھرتے نا، قمت فی مقامی، اپنی جگہ پر کھڑے ہو جاتا، فصلیت، وہاں پر میں نے نماز پڑھ لی۔ فلما دخل، جب حضرت معاویہ صاحب اندر آئے نا، ارسل الیہ، مجھے پیغام بھیجا کہ ادھر آؤ، فقال، مجھ سے کہا کہ لا تعد لما فعلت، جو آج آپ نے کیا ہے نا ایسا نہیں کرنا۔ اذا صلیت الجمعہ، جب آپ جمعہ کی نماز پڑھنے نا، فلا تصلیها بصلاۃ حتى تکلم وتخرج، وہاں پر فوراً کھڑے ہو کہ نفل یا سنت نہیں پڑھنا جب تک آپ نے کوئی اور ذکر وغیرہ نہ پڑھا ہو، ذکر نہ کیا ہو یا نکلے نہ ہو، یعنی وہاں پر مت کھڑے ہو، ذرا اس جگہ سے کیا ہونا، ہٹنا۔ فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرنا بذلك، آپ علیہ السلام نے بھی ہم اس طرح سے حکم دیا ہے کہ اللہ نسل بصلاۃ حتى نتکلم او نخرج، کہ ایک نماز کے ساتھ دوسری نماز نہ ملائے، یہ حتیٰ کہ کوئی ذکر وکر کرے یا وہاں سے ہٹ کے کسی جگہ جائے، نکل جائے۔ رواہ مسلم۔ تو صاحب سے بھی عمل کر رہے تھے نا، معاویہ صاحب نے اسے روک دیا تھا، تو اسی بات کے متعلق نافع سے پوچھنا چاہ رہے تھے، اور عمر صاحب کو کس کے پاس بھیجا تھا؟ صاحب کے پاس۔
وعن عطاء قال عطا سے کہتے ہیں کان ابن عمر اذا صلی الجمعہ بمکہ، حضرت ابن عمر سے مکی میں جب جمعہ کی نماز پڑھتے تو تقدم فصلی رکعتین، وہاں سے ذرا آگے ہو جاتے اور 2 رکعت سنت پڑھتے، ثم تقدم پھر اور آگے بڑھ جاتے فیصلی اربعین 4 رکعت پڑھتے، تو 6 رکعت ہو گئی نا، 6 رکعت میں 4 رکعت پہلے پڑھنا افضل ہے ہمارے نزدیک۔ وَإِذَا كَانَ بِالْمَدِينَةِ، جب مدینہ میں تو نہ صلی الجمعہ ثم رجع إلى بيته، جب جمعہ کی نماز سے فارغ ہو جاتے نا تو گھر واپس آتے، فصلی رکعتین، تو گھر میں نماز پڑھتے تھے یہ سنت، ولم يصلي في المسجد، مسجد میں نہیں پڑھتے تھے۔ فقیل لو، کسی نے اسے کہا تو فقال، جواب میں کہا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولہ، آپ علیہ السلام بھی ایسا کرتے تھے کہ نفل سنت وغیرہ گھر میں پڑھتے تھے۔ رواہ ابو داؤد وفي روایت ترمذی قال رأيت ابن عمر صلى بعد الجمعة ركعتين ثم صلى بعد ذلك 4۔ باب صلاۃ اللیل، یہ باب ہے کس کے متعلق؟ رات کی نماز کا پڑھنا۔ ایک تو کیا ہے قیام شہر رمضان نا والا کہ وہ بھی رات کی نماز نا تراویح وغیرہ کہ صلاۃ اللیل، صلاۃ اللیل سے کیا مراد ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نوافل سنن وغیرہ مراد ہے نا، جو آپ علیہ السلام سال بھر پڑھا کرتے تھے، کبھی 6 رکعت کبھی 4 رکعت، وتر بھی ساتھ میں آتے تھے نا، وتر کے ساتھ 4 کے ساتھ ملاؤ نا، 2 رکعت کے ساتھ وتر ملاؤ تو 5 رکعت ہے نا، 4 کے ساتھ ملاؤ تو کتنی 7، پھر 6 کے ساتھ ملاؤ تو 9، پھر 8 کے ساتھ ملاؤ تو کتنی 11، اور 10 کے ساتھ ملاؤ تو کتنی بن جائے گی 13، 12 کے ساتھ ملاؤ 15، اور کیا کرو 14 کے ساتھ ملاؤ تو کتنی بن جائے گی 17، اور پھر سنت فجر بھی ساتھ ملاؤ نا تو 19۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام شروع میں زیادہ نوافل پڑھتے تھے نا، جب بعد میں ذرا کیا ہو گئے بدن بجل ہو گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام رکعت ذرا کم کر گئے، کم رکعتیں پڑھتے تھے۔ الفصل الاول، یہی بات ہے اب یہاں پر ان روایت میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد نفل نماز کے متعلق وضاحت کر رہے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بین ان یفرغ من صلاۃ العشاء، عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد اور سنت وغیرہ بھی پڑھ کے، اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کبھی پڑھتے تھے الفجر صبح تک، مختلف اوقات میں اٹھ کے کبھی 2 رکعتوں کے لیے اٹھ کے دوبارہ لیٹ جاتے تھے، تو 11 رکعت 11 رکعت پڑھتے تھے، 11 میں سے 8 کس کی ہوتی؟ نفل کی اور 3 وتر کی۔ تو یصلی من کل رکعتین، ہر 2 رکعت پر سلام پڑھتے، وتر بواحد، 1 رکعت وتر ملاتے، 1 رکعت تو وتر نہیں ہو سکتی نا، وہ تیرہ 1 رکعت نماز نہیں ہوتی، تو مطلب یہ ہے نا کہ 2 کے ساتھ 1 ملا کر وتر بناتے تھے، یعنی وتر میں پہلی 2 رکعتیں نفل کی طرح ہے نا، پھر اس کے ساتھ تیسرے ملاؤ تو کیا ہو گئی طاق بن جائے گی۔ فیسجد السجد من ذلك قدر ما يقرأ احدكم 50 آیہ، کہ کبھی کبھی آپ علیہ السلام یہ کرتے تھے نا کہ جب سجدہ کرتے تھے نا تو 50 آیت کے برابر کرتے تھے، جیسے تم میں سے کوئی 50 آیت پڑھے قبل ارفع سے سر اٹھانے سے پہلے۔ فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر، جب صبح کی اذان کے لیے مؤذن اذان سے خاموش ہو جاتی ہے، وتبين له الفجر، اور فجر اسی طرح سے کھل جاتی، یعنی صبح کی روشنی ہوتی، تو قام فرکع رکعتین خفیفتین، پھر صبح کی 2 سنتیں مختصر پڑھ دیتے، ثم اضطجع على شقه الایمن، پھر داہنی جانب ذرا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے؟ لیٹ جاتے تھے کروٹ پہ، آرام فرماتے تھے، کیونکہ پوری رات آپ کیا کرتے تھے؟ عبادت وغیرہ ذکر فکر کرتے تھے، اور ہمارے نزدیک سنتوں کے بعد کیا کرنا؟ کروٹ پہ لیٹنا سنت نہیں ہے، شافعی کے نزدیک سنت و مستحب ہے۔ حتی یأتی المؤذن للإقامة، مؤذن آتے اور کہتے کہ اب نماز شروع ہو رہی، فیخرج، متفق علیہ۔ وعنها قالت، بات عائشہ سے بس یہی ہے نا، مختلف روایتیں اب دیکھیں، قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی رکعتي الفجر فإن كنت مستيقظا، اگر میں کیا ہوتی؟ اٹھی ہوئی ہوتی، بیدار ہوتی نا، تو حدثني، میرے ساتھ گفتگو فرماتے، وإلا استجع، ورنہ آپ علیہ السلام بھی کچھ وقت کے لیے لیٹ جاتے تھے۔ رواہ مسلم، یہ سونے کے لیے لیٹنا نہیں ہوتا تھا، آرام کے لیے۔ وعنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن، متفق عليه۔ وعنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، 13 رکعت پڑھتے تھے۔ اب یہاں پر 13 کی بات آئی ہے نا، تو اس میں سے 10 نفل تھی اور 3 وتر، 13 منها الوتر ورکعت الفجر، اور بعض اوقات 13 اس طرح سے بنتی ہے نا، چلو اس میں سے 2 رکعت سنت بھی ملاتے تھے، تو اس طرح سے 13 بن جائے گا۔ 8 کیا؟ 8 نفل، 3 وتر اور 2 سنت فجر، یا یہ کہیں گے کہ سنت فجر اس میں سے نہیں ہوتی تھی بس۔ ورکعت الفجر، رواہ مسلم۔ وعن مسروق قال
سألت عائشة رضی اللہ عنہ عن صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باللیل، مسروق سے کہتے میں نے عائشہ صاحبہ سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کے متعلق پوچھا، فقالت کہنے لگی 7 و 9، کبھی 7 کبھی 9، و 11 رکعہ کبھی 11، سوى رکعت الفجر سنت فجر کے علاوہ، رواہ البخاری۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں ان روایت سے جو صلاۃ اللیل میں روایت آئی ہے نا، سے یہ لیتے کہ یار یہ جو کیا ہے تراویح ہے 8 رکعات ہے، اور 8 رکعات کے ساتھ 3 رکعات کیا کرتے تھے وطر میں لاتے تھے تو 11 بن جاتی ہے۔ تو کیا ہے صرف رمضان کی بات تھوڑی، یہاں پر تو نے قیام رمضان کی بات آئی ہے، نہ شہر رمضان کی بات، یہاں پر تو مطلب صلاۃ اللیل کی بات آئی ہے۔ تو صلاۃ اللیل وطر تو کیا تراویح تو صرف رمضان میں ہوتی ہے نا، رمضان کے علاوہ تراویح کا ہوتی ہے، پھر کیسے 11 رکعت ہوتی؟ وعن عائشة رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من اللیل لیصلی، جب آپ علیہ السلام رات کو تہجد وغیرہ نفل کے لیے کھڑے ہو جاتے اٹھ جاتے نا، تو افتتح الصلاۃ برکعتین خفیفتین، تو 2 رکعت شروع میں کیا کرتے تھے مختصرا پڑھتے تھے، اس کے بعد طویل، رواہ مسلم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام احدکم من اللیل فلیفتح الصلاۃ برکعتین خفیفتین، کہ پہلی 2 رکعت ذرا ہلکی پڑھے نا، تاکہ اس سے طبیعت بھی کیا ہو جائے گی، نشاط چستی آئے گی طبیعت میں وغیرہ، اور نماز میں بھی کیا ہو جائے گا، ذہن لگ جائے گا، رواہ مسلم۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قالو، اور اسے شیطان کے جو گرے ہیں نا یہاں پر ڈالتی ہوئی بھی کھل جائے گی۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال، ابن عباس سے کہتے ہیں کہ روایت کرتے ہیں کہ بت عند خالتی میمونہ لیلۃ، ایک مرتبہ اپنی جو کیا ہے خالہ ہے آنٹی، اس کے پاس میں رات کو ٹھہر گیا تھا، والنبی صلی اللہ علیہ وسلم عندہ، اور آپ علیہ السلام اس وقت اس کی باری میں تھے، فتحدث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مع اہل الساعہ، کچھ دیر کے لیے تو آپ علیہ السلام اپنے گھر والوں کے پاس مشغول رہے، میمونہ کے پاس، ثم رقدا، پھر سو گئے، فلما كان ثلث الليل الاخر، جب رات کا آخری جو ثلث ہے نا وہ ہوا، او بعضه یا کچھ اور ایسا، قعد فنظر الى السماء، بیٹھ گئے اٹھ گئے نا، تو اس کے بعد آسمان کی طرف دیکھ اور یہ آیت پڑھی، فقرأ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، حتی ختم السورہ، آخر تک یہ آیت پڑھی، ثم قام الى القربہ، وپر ایک مشکیزہ تھا اس کی طرف اٹھے، فاطلق شناقها، اس کا منہ کھول دیا، ثم صب فی الجفنہ، پھر اپنے برتن میں پانی ڈال دیا، ثم توضأ وضوءا حسنا، بین الوضوءین، جیسے وضو ہے نا درمیانہ قسم کا، تو اسی طرح سے وضو فرمایا، لم یکثر، اور زیادہ پانی وغیرہ نہیں ڈالا، صحیح آگے کی تک وقد ابلغ، لیکن آزاد تک یہ کر دیتا، تمام آزاد تک پانی پہنچا، فقام، پھر اس کے بعد اٹھی، فصلی، نماز شروع کی، فقمت وتوضأت فقمت عن یسارہ، میں بھی اٹھا وضو کرنے کے بعد اس کی بائیں جانب کھڑا ہونا، فقد بیدنی، بائیں جانب تو کھڑا نہیں ہوتا نا، داہنی جانب کھڑا ہونا پڑتا ہے، تو اس نے مجھے کان سے پکڑ کے پادارنی عن یمینہ، داہنی جانب مجھے گھمایا، فتتامت صلاته 13 رکعت، تو آپ علیہ السلام کی پوری نماز جو بنی نا اس وقت پڑھ لی، 13 رکعت بن گئی، ثم اضطجع، پھر لیٹ گئے کروٹ پہ پناما، سگے حتی نفخ، یہاں تک کہ سانس آنے لگی، نفخ کا یہ معنی نہیں کہ خراٹے نکلنے لگی، خراٹے آنے لگی، کیونکہ آپ علیہ السلام کو خراٹے نہیں تھے، خراٹے تو عیب کی بات ہے نا، منع ہے سانس کا آنا جس سے آواز ہوتی ہے، وکان اذا نام، اور جب آپ علیہ السلام سنتے نا نفخا، تو آپ علیہ السلام کے سانس کی جو آواز تھی نا وہ سنائی دیتی تھی، فآذنہ بلال بالصلاۃ، بلال سے نے اسے خبر کر دی کہ نماز ہے، فصلی، تو آپ علیہ السلام نماز پڑھ لی صبح کی، ولم یتوضأ، اور اس کے لیے وضو نہیں فرمایا، کیونکہ پیغمبروں کا وضو نیند سے نہیں ٹوٹتا، وکان فی دعائہ، اور آپ علیہ السلام یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم اجعل فی قلبی نورا، یا اللہ میرے دل میں نور کر دے، وفی بصری نورا، آنکھوں میں، وفی سمعی نورا، کانوں میں، وعن یمین نورا، داہنی جانب، وعن یساری نورا، بائیں جانب، وفوقی نورا، اوپر سے، وتحتی نورا، نیچے سے نور کر دے، وامامی نورا، سامنے سے، وخلفی نورا، اور پیچھے سے، وجعل لی نورا، میرے لیے نور کر دے، منع کیا کر دے، ہر طرف سے میرے لیے راستے روشن کر دے اور نور ڈال دے، وزاد بعضهم، اور بعض الفاظ یہ لائے ہیں علماء نے زائد کی، وفی لسانی نورا، میری زبان میں نور کر دے، وذکر، اور یہ بھی ذکر کیا کہ وعصو، بھی میرے پٹوں میں، ولحم، میرے گوشت میں، ودمی، میرے خون میں، وشعری، میرے بال میں، وبشری، میرے چمڑے میں، متفقون علیہ، وفی روایت لہما، ایک روایت میں ہے کہ وجعل فی نفسی نورا، واعظم لی نورا، میرے لیے نور بڑھا دے، وفی اخری لمسلم اللہم اعطنی نورا، مجھے نور عطا کر دے۔
وعنہ انہ رقد، حضرت ابن عباس کی بات آگے کر رہے ہیں کہ انہ رقد عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاستيقظ فتسوق، مسواک کی وتوضأ وهو يقول ان في خلق السماوات والارض حتى ختم السورة ثم قام فصلى ركعتين اطال فيهما القيام، لما قیام کیا والرکوع والسجود ثم انصرف فنام، اس کے بعد پھر سو گئے حتى نفخ ثم فعل ذلك 3 مرات 6 رکعات، اسی طرح 3 مرتبہ علیہ السلام جاگ گئے اور 6 رکعتیں پڑھی، 2 رکعت کے بعد سو رہے تھے، کل ذلك يستاق ويتوضا، ہر مرتبہ کیا کرتے تھے وضو اور مسواک کرتے تھے، ويقرأ هؤلاء الآيات، اور یہ آیت پڑھتے تھے، ثم اوتر بثلاث، پھر آخر میں 3 رکعت وتر پڑھ لی، رواہ مسلم۔ وعن زید بن خالد الجہنی انہ قال، زید بن خالد سے نے کہا ایک مرتبہ کہ یار آج میں تو ضرور آپ علیہ السلام کو دیکھنا چاہوں گا نا کہ کس طرح افراد کو نماز پڑھتے ہیں، لأرمقن صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللیلہ، آج تو مجھے آپ علیہ السلام کی نماز دیکھنی ہے اور سمجھنی ہے، فصلی رکعتین، تو یہ کہتے کہ آپ علیہ السلام اٹھے نماز پڑھ لی، خفیفتین 2 مختصر رکعت، ثم صلی رکعتین طویلتین، پھر لمبی 2 رکعت پڑھی، طویلتین طویلتین، لمبی لمبی 2 رکعتیں تو 6، ثم صلی رکعتین، پھر اور 2 رکعتیں پڑھ لی تو کتنی ہو گئی، طویلتین طویلتین طویلتین، یہ 6 ہو گئی، 2 شروع میں تھی 8، پھر 2 رکعت 10، وہما دون اللتین، لیکن یہ پہلی والی سے ذرا کم تھی قبلہما، ثم صلی رکعتین، پھر 2 رکعت پڑھ لی، وہما دون اللتین، یہ پہلی والی سے کیا تھی مختصر تھی قبلہما، ثم صلی رکعتین وہما دون اللتین قبلہما، ثم وتر بذلك، ثم وتر پھر وتر پڑھ لی، فذلك 13 رکعہ، تو 13 رکعت بن کے، رواہ مسلم۔ قولہ یہاں پر جکانا کہ ثم صلی رکعتین وہما دون اللتین قبلہما، کہ 2 رکعت پڑھ لی، پہلی والی 2 رکعت سے مختصر تھی، تو معنی کیا ہے کہ پہلی والی 2 تھی نا، یہ بھی 2 ہے، تو کیا مطلب 4 رکعت 4 رکعت ہے، ہاکذا فی صحیح مسلم وافردہ، اور یہ کیا ہے وافرادہ فی صحیح مسلم وافرادہ، مسلم شریف کے جو افراد ہیں اس میں بھی آیا ہے من کتاب الحمیدی وموطا مالک وسنن ابی داود وجامع الاصول، ان کتاب میں بھی یہ حدیث آئی ہے۔ وعن عائشة رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت لما بدن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وثقل، جب آپ علیہ السلام کی طبیعت اور اس طرح سے بدن مبارک ذرا کیا ہو گیا، بجل ہو گیا نا، جب آدمی عمر رسیدہ ہو جاتا ہے نا تو وہ ذرا کیا ہو جاتے ہیں، وہ چستی نہیں رہتی جو جوانی میں ہوتی ہے، اور وہ پرتھیلی، وہ پرتھیلا بدن کسی کا نہیں رہتا، کان اکثر صلاتی جالسہ، عموماً جو نفل پڑھتے تھے نا بیٹھ کر پڑھتے تھے، متفق علیہ۔ وعن عبد الله بن مسعود قال كيت لقد عرفت النظائر التي كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقرن بينهن، کہ میں ان صورتوں کے بھی جانتا ہوں جو آپ علیہ السلام ملا کر پڑھتے تھے، نظائر سے کیا مراد، صورت مراد جو کیا ہے طویل ہونے میں، مختصر ہونے میں، اور بیان و نصیحت میں اور احکام میں ایک جیسی ہے۔ فذکر 20 سورۃ، تو حضرت بن عباس نے تقریباً 20 صورتیں بتائی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، سورہ رحمان، سورہ نجم وغیرہ ایک رکعت میں پڑھتے تھے نا، اقتربت الساعة وانشق القمر، سورہ الحاق ایک رکعت میں پڑھتے، اس طرح سے والطور والذاریات والی صورت ایک رکعت میں، اور دوسری میں کیا کرتے تھے زواقعات الواقعہ والنون وغیرہ پڑھتے تھے، اس طرح سأل سائل بعذاب واقع والنازعات غرقا، یہ ایک رکعت میں، ویل للمطففین عبس وتولی، یہ دوسری رکعت میں، اس طرح یہ حاشی میں بھی آپ کے پاس لکھو ہے 10 نمبر حاشی میں، والمدثر مزمل صورت ایک رکعت میں، پھر اس کے بعد وهل تعالی الانسان حين من الدهر ولا اقسم بیوم القیامہ ایک رکعت میں، عما يتساءلون والمرسلات ایک رکعت میں، الدخان واذا الشمس كورت دوسری رکعت میں۔ ابو داؤد شریف نے یہی طریقہ ذکر کیا ہے۔ تو یہ صورت آپ علیہ السلام پڑھا کرتے تھے، من اول المفصل، مفصلات سے لے کر اعلی تالیف ابن مسعود، جو ابن مسعود سے آپ نے تالیف کیا ہے نا، جو نسخہ وغیرہ اپنے پاس رکھا تھا، اس میں اسی ترتیب سے یہ صورتیں لکھی ہوئی تھی، صورتین برکع، کہ ایک رکعت میں 2 صورتیں پڑھا کرتے تھے، آخرہن آخر صورت ہوتی تھی حامیم الدخان وعما يتساءلون، متفق علیہ۔